السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار، اور اس کی قسط نمبر ہے 5۔ میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سیان، آج سے پہلے تو میرا دل کبھی کسی کی طرف نہیں کھینچا، تو صرف آنکھیں دیکھ کر کیسے اتنا بے خود ہو سکتا ہوں؟ مال میں مریم کو دیکھے اسے 2 دن ہو چکے تھے، اور ان دونوں میں ان 2 سیاہ آنکھوں نے اسے لمحے کے لیے بھی چین نہیں لینے دیا تھا۔ ابھی میں وہ شیشے کے سامنے کھڑا خود کو بغور دیکھ ہی رہا تھا کہ اپنے دل کی کیفیت سمجھ کر اس کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آئی۔ اب تک صرف سنا تھا، پر اس کو خود کو پہلی نظر میں محبت ہو جائے گی اسے نہیں پتا تھا، وہ بھی صرف آنکھیں دیکھ کر۔ پتہ نہیں کون تھی، کچھ پتا بھی تو نہیں۔ زیان تمہیں؟ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ امی، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ صبح صبح چہکتی تیار ہو کر وہ ٹیبل پر آئی تھی، جہاں میرا بریڈ پر جیم لگا رہی تھی اور مریم سفیان کو سیریلیک کھلا رہی تھی۔ ایک نظر فاطمہ پر ڈال کر وہ واپس اپنے جیم لگانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ مریم نے بھی اسے دیکھا۔ پرپل کلر کی لانگ جالی کی فراک میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فراک پر شاکنگ پنک کلر کی نفیس کام ہوا تھا، اور کام کی میچنگ کا ہی اسکارف باندھے، دوپٹہ شانوں پر ڈالے، ہلکے گلابی رنگ کا گلاس لگائے، آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچیں اور لمبی پلکوں کو مسکارے سے اور لمبا کیا، اور ساری سی بہت ہی سادگی سے بھی تیار ہو کر حسین پری لگ رہی تھی۔ اس پر کمال تھوڑی کی لیفٹ سائڈ پر چمکتا تل۔ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤ اماں؟ بولو نا، بولو نا۔ ٹیبل بجاتے ایک بار پھر اپنی سریلی آواز کے بسرے سر سے بکھیرے وہ شروع ہو چکی تھی۔ اب کیا ہونا تھا کہ اس کی آواز سن کر سفیان سیریلیک جو کھا رہا تھا کھلکھلانا شروع کر دیا، اور ہاتھ اپنے منہ پر مارا جہاں مریم چمچہ لے جا رہی تھی، اور پھر چمچ کا سیریلیک سفیان کے منہ پر گر گیا۔ بیچاری مریم! جب فاطمہ گانا گاتی تھی اس کے ساتھ کچھ برا ہو ہی جاتا تھا۔ ایک تیکھی نظر فاطمہ کے سجے سنورے روپ پر ڈال کر وہ سفیان کا منہ صاف کرنے لگی۔ یہ تو غلط بات ہے امی، جب ابو جی گانا گاتے ہیں تب تو فوراً مان جاتے ہیں، اب میں گا رہی ہوں تو نہیں مان رہی۔ ڈبل روٹی پر ان کا جیم لگاتا ہاتھ رکا تھا۔ غصے سے انہوں نے فاطمہ کو گھورا، جسے ذرا تمیز نہیں تھی کہ کس سے کیا بات کرنی ہے۔ ان کے گھورنے پر فاطمہ کو بھی احساس ہوا کہ وہ غلط بول چکی ہے۔ ایسے نہ مجھے آپ دیکھیں، سینے سے لگا لوں گی، آپ کو میں چرا لوں گی، آپ سے دل میں چھپا لوں گی، اور پھر ابو ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ سیریس گاتے گاتے آخر میں وہ پھر پھٹک گئی۔ ایک شاندار گھوری سے فاطمہ کو نواز کر وہ سر جھٹک کے رہ گئیں۔ ڈاکٹر عارف اور ان کی بیٹی فاطمہ عارف کا کوئی علاج نہیں تھا ان کے پاس، تو ہرگز نہیں۔ فاطمہ کا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ آج ان کی یونی میں پارٹی تھی، اور آج اس کی دوستیں اس کے گھر کے پاس گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ لیکن جو بھی ہو، وہ اپنی امی کو ناراض چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ امی، آپ نے اگر پیار سے دیکھا نہیں مجھ کو تو چھوڑ کر گھر میں نہیں چلی جاؤں گی۔ ان کی مصنوعی غصے پر فاطمہ نے پھر سے ایک سر لگایا، اور اس بار مریم نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ ہنسی تو پھنسی، مریم اور فاطمہ نے ایک ساتھ کہا، اور فاطمہ کے پاس بار بار فون آنا دیکھ چکی تھیں، اور یہ بھی سمجھ چکی تھیں کہ وہ لیٹ ہو رہی ہے، اس لیے زیادہ تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے وہ مان گئی تھیں۔ پھر فاطمہ ان کے اور مریم کے گال پر ایک ایک کس، اور سفیان کے گال پر 4-5 کس کر کے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بس کا یار، تھک نہیں رہا؟ حماد نے عاجز آ کر بولا۔ اس نے ارحم کے ڈیڈ کو سحر کی پک دے تو دی تھی، پر بعد میں خود ہی ڈر گیا تھا، کہیں ارحم بدلہ لینے کے لیے کچھ اور نہ کر دے۔ ویسے ہی جب اس کے ڈیڈ کے پاس اس کی اور اس کی ایکس گرل فرینڈ کی پکس گئی تھیں تو بہت برا ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ حماد کے ڈیڈ نے اسے ایک زوردار تھپڑ بطور اعزاز دیا تھا، اور پھر 2-3 گھنٹے سے ڈانٹ کر آخر میں غصے سے گھر دربدر کر دیا۔ ان کا کہنا بھی ٹھیک تھا کہ ان کا بیٹا ان کی عزت اچھال رہا ہے۔ اب ہر امیر گھرانہ تو بے شرم نہیں ہوتا نا، اور پھر 2 دن پھپھو کے گھر گزارنے کے بعد گھر واپس بلا لیا تھا، اس وارننگ کے ساتھ کہ اب دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ حماد کی ڈرنک کرنے کی بات بھی حماد کے ڈیڈ کو ابھی ہی پتہ چلی تھی۔ وہ جب ہی ڈرنک کرتا تھا جب اس کے ڈیڈ ملک سے شہر سے باہر ہوں، آفس کے کام کے سلسلے میں۔ اگر ارحم نے ڈرنک کرنے والی بات بتا دی تو گھر بدر نہیں دنیا بدر ضرور ہونا پڑے گا۔ اس لیے اپنے کل کی حرکت کے بعد اب وہ ارحم کو ڈھونڈتے باکسنگ کلب میں موجود تھا، اور اس کا اندازہ صحیح تھا۔ ارحم یہیں تھا، اور مستقبل میں باکسنگ کرتے اسے آدھا گھنٹہ تو گزر چکا تھا، اور لگتا ہے کہ مستقبل میں وہ یہی کام کرے گا،
کیونکہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مستقل وہ یہی کام کر رہا تھا اور اب حماد بیزار ہو رہا تھا۔ نہیں تھک رہا اور تھکوں گا بھی نہیں، کیونکہ اس پنچنگ بیگ کی جگہ میں تجھے تصور کر رہا ہوں۔ بیگ کو اپنے ہاتھ سے روک کر اس نے سنجیدگی سے حماد کو دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تک ناراض ہے یار؟ تو نے بھی تو ڈیڈ کو پک سینڈ کی تھی نا؟ ہاں میں نے کی تھی، پر سچ کی تھی، تو نے جھوٹ بولا۔ ساحر میری گرل فرینڈ نہیں ہے۔ ہاں نہیں ہے تو کیا ہوا، ہو جائے گی یار، تیرے میں انٹرسٹڈ ہے۔ کبھی نہیں ہوگی، وہ ہوگی انٹرسٹڈ پر مجھے اس میں ذرا انٹرسٹ نہیں ہے۔ کندھے اچکاتے اب وہ اوپر والے فلور پر بنے جم میں آ چکے تھے جس کی فرنٹ کی بڑی وال گلاس تھی۔ کیوں یار، اتنی پیاری تو ہے اور اتنی بےہودہ بھی نہیں ہے۔ اتنی نہیں ہے پر ہے تو نا، اور ارحم الیاس کو نہیں پسند، بس بات ختم۔ اب وہ ڈمبلز اٹھا کر اوپر نیچے کر رہا تھا۔ پر کیوں نہیں پسند، اتنی اچھی تو ہے۔ تجھے پسند ہے؟ ڈمبلز نیچے رکھ کر اسے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر اب وہ حماد کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں پسند ہے۔ حماد کو تو وہ پہلی نظر میں ہی پسند آئی تھی۔ تو پھر تو بنا لینا اس کو گرل فرینڈ، کندھے اچکاتے بولے، اور وہ چھوٹے سے تولیے سے اپنا پسینہ صاف کرتے کرسی پر بیٹھ گیا۔ پر اسے میں نہیں پسند نا، منہ بسور کر حماد نے گویا اپنی تکلیف شیئر کی۔ ہا ہا ہا، تو یہ تیرا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ اس کا مذاق اڑاتا وہ ہنس دیا، اور ارم کا ہنسنا حماد کو جلا کیا۔ تو پھر تو اس سے بات کلیئر کر لے کہ تو اس میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا، پھر ہو سکتا ہے وہ مجھے پسند کرنے لگ جائے۔ میرے خیال سے 3-4 دن پہلے ہی اپنے باپ سے پٹا ہے تو۔ ارم نے ایک اور بار مذاق اڑایا۔ بکواس بند کرو، اور آج رات ویسے کلب میں بلا رہا ہوں، جو بھی بات کرنا ہے، جو بھی بات ہو کر لینا، اچھا؟ مذاق اڑاتی نظروں سے وہ حماد کو دیکھنے لگا اور اس کی نظروں سے جھنجھلا کر حماد وہاں سے اٹھ گیا۔ میرب صوفے پر بیٹھی تھی اور کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی۔ فاطمہ بھی صوفے پر بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ مریم اپنی کمرے میں تھی۔ فاطمہ کی نظریں دروازے کی جانب اٹھی تو اٹھی کی اٹھی رہ گئیں۔ سامنے ہی اس کا دل عزیز بھائی اسامہ کھڑا تھا۔ خوشگوار حیرت لیے وہ دروازے پر اسامہ کو کھڑے گھور رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خوشی سے چیختی، اسامہ کے خاموش رہنے کے اشارے پر لب دانتوں تلے دب گئے تھے۔ السلام علیکم خاتون جان۔ میرب کے کان کے پاس جھک کر ہلکی سی سرگوشی کرتے وہ میرب کو ساکت کر گیا۔ حیرت سے میرب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پل میں آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ اٹھ کر اپنے لگتے جگر کو گلے لگایا اور وہ رو دیں۔ 8 مہینے بعد آج وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھیں۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے اپنے بیٹے کو جا بجا چوم رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میرب سے باتیں کرنے کے بعد میرب نے اسے مریم اور سفیان سے ملنے کو کہا۔ اپنے بیٹے کے جذبات سے وہ واقف تھی۔ اسامہ نے اب تک اپنے بیٹے کو روبرو نہیں دیکھا تھا، صرف تصویروں اور ویڈیو کال پر دیکھا تھا۔ سفیان کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے وہ ملنے آیا تھا اور اس کے بعد اب آ رہا تھا۔ میرب عارف صاحب کو بھی کال کر رہی تھی، پر اسامہ نے انہیں بتایا کہ عارف صاحب پہلے ہی اس کی آمد سے واقف تھے۔ آج ان کے پاس سرجری کا کیس تھا، اس لیے ان کو آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ وہ بھی نہا کر نکلی تھیں۔ سفیان سو رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑی والوں میں برش کر رہی تھی۔ اتنے میں ہاتھ لگنے کی وجہ سے پنوں کا باکس نیچے گر گیا تھا۔ وہ کمرے کے باہر کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس کو دیکھ کر مریم کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ وہ خود بھی بہت ایکسائٹڈ تھا اس دشمن جان کی تاثرات دیکھنے کے لیے۔ ہر وقت ہی تو وہ یاد آتی تھی اسامہ کو، اس کے لبوں پر وہ مخصوص مسکراہٹ جو ہمیشہ اس کے چہرے کو اور نکھارتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کا سوچ کر بھی بے انتہا خوش تھا۔ کتنی خواہش کی تھی اس نے کہ جب اس کا بیٹا اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے اس کی گود میں آئے، لیکن ممکن نہ ہوا، اور آج وہ اسے چھونے والا تھا، اپنے گلے لگا کر اسے محسوس کرتا۔ اس کے وجود کا حصہ 5 مہینے کا ہو چکا تھا۔ لمبی سانس لے کر وہ کمرے میں داخل ہوا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی سیدھی نظر اس جسمِ جان پر پڑ گئی جو ڈریسنگ ٹیبل کے پاس نیچے بیٹھی کچھ چن رہی تھی۔ شاید اسامہ کی طرف اس کی پشت تھی۔ کمرے پر گیلے بال بکھرے اس کے ابھی تک نہانے کا پتہ دے رہے تھے۔ خاموشی سے چلتا وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ پنے چن کر مریم اٹھی تو نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر گئی۔ اس میں نظر آتے آتے اس نے اپنے پیچھے کھڑے اسامہ کے عکس پر بھی، لیکن بے دہانی میں غور نہ کرتے وہ واپس نظریں جھکا گئیں اور پھر دماغ میں جھماکا ہوا اور حیرت سے واپس نظریں اٹھائیں۔ اس کے ایکسپریشن دیکھ کر اسامہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ حیرت کی مورت بنے کھڑی رہی۔ اس کو حیران دیکھ کر اسامہ نے اپنی ہنسی دبا کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور اسے حیران و پریشان چھوڑ کر ایسے ہی اپنے حصار میں لے لیا۔ اسامہ کے کندھے پر سر ٹکائے اس کی آنکھیں کب بہنا شروع ہوئیں اسے علم ہی نہیں ہوا، پر اپنے کندھے پر نمی کے احساس سے اس نے مریم کو خود سے الگ کیا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس کو مریم پر اتنا پیار آیا کہ اگر اس وقت مریم اسامہ عارف سے جان بھی مانگتی تو وہ خوشی خوشی بنا وجہ پوچھے دے دیتا۔ اس کے تر چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس نے مریم کا ماتھا چوما۔ یہی تو تھی جس سے اسامہ عارف بے انتہا محبت کرتا تھا، واحد لڑکی جس کے بارے میں آج تک اس نے سوچا تھا اور آگے بھی سوچنا تھا۔ سفیان کو سوتے میں ہی وہ بہت پیار کر چکا تھا۔ اپنے باپ کی داڑھی مونچھوں کی جبن محسوس کر کے وہ نیند نہیں روتی شکل بناتا اور پھر واپس سو جاتا۔
اب تک وہ سب کی خوشی کے آنسو دیکھ رہا تھا، پر اپنے بیٹے کو جب اس نے پہلی دفعہ اپنے بازوں میں اٹھایا تھا تب اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے اور اس کی داڑھی بھی گم ہو گئی۔ کافی دیر تک یہی سلسلہ چلتا رہا، پر شاید نہیں، یقیناً اس کا بیٹا بھی اس کی بہن کی طرح نیند کا شیدائی تھا، اس لیے اتنی چبھن کے بعد بھی نہیں اٹھا۔ اسامہ فریش ہونے گیا تو مریم بھی خوشی سے فوراً نیچے گئی۔ آج اس نے بہت سارا اہتمام کرنے کا سوچا اور سارا اسامہ کی پسند کا۔ اسامہ فریش ہو کر نکلا تو مریم کمرے میں نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی اب رات تک کہاں مصروف رہے گی۔ اس کی نظر بیڈ پر پڑی تو سفیان اٹھ چکا تھا اور خود ہی کھلکھلا اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ اس کو کھلکھلاتے دیکھ کر اسامہ مسکراتا اس کے پاس آیا اور اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اسامہ کے اٹھاتے ہی سفیان کے کھلکھلاہٹ کو بریک لگا۔ پہلے وہ غور سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا، لیکن کافی دیر دیکھنے کے بعد بھی اسامہ کا چہرہ شناسا نہ لگا تو پھر رونی صورت بنائی اور پھر چند سیکنڈ میں فل والیوم میں رونا شروع کر دیا۔ اس کو روتا اسامہ کی مسکراہٹ سمٹی اور وہ اسے چپ کرواتا ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا، لیکن پھر بھی اس کے چپ نہ ہونے پر وہ سفیان کو کمرے سے لے کر نکل گیا۔ نیچے آیا تو کچن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے اپنے قدم کچن کی جانب بڑھائے۔ کچن میں آیا تو اس کی ماں، بہن اور بیوی تینوں کھانا بنانے کے ساتھ باتوں میں مشغول تھیں۔ سفیان کی رونے کی آواز سن کر سب نے کچن کے دروازے پر دیکھا تو اسامہ سفیان کو لیے پریشانی سے کھڑا تھا۔ اس کی پریشانی سمجھ کر فاطمہ نے آگے بڑھ کر سفیان کو اسامہ سے لیا تو وہ لمحوں میں چپ ہو گیا۔ اس کو اچانک چپ ہوتا دیکھ کر اسامہ حیران ہوا اور اسے یقین نہیں آیا کہ وہی سفیان ہے جو بھی اتنا رو رہا تھا۔ پریشان نہ ہو اسامہ، ابھی وہ تمہیں پہچانتا نہیں ہے اس لیے رو رہا تھا، اور پھر گیا بھی فاطمہ پر ہے۔ آخر میں شرارت سے کہتے انہوں نے فاطمہ کو دیکھا اور ان کا اشارہ پریشان کرنے کا تھا۔ ان کی بات کا مطلب سمجھتے وہ مسکرا دیا۔ فاطمہ نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، پھر فخریہ ناک سے مکھی اڑائی۔ اسے تو خوشی تھی کہ سفیان اس پر گیا تھا۔